حیض کی حالت میں عورت قرآن چھو نہیں سکتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں قرآن، اس لیے کہ حدیث میں ہے لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی چھوئے جو طاہر ہو، اور طاہر اس کو کہتے ہیں جو باوضو ہو، طہارت کی حالت میں ہو، ہے جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی کپڑا ہے یا گلوز وغیرہ ہے اس سے چھوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ چھونا نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر قرآن کو پڑھتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، شیخ بن باز سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن و سنت میں اس کی ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور روزہ رکھنے سے منع کیا، قرآن پڑھنے سے منع کیا، تو کیا ہے اللہ کا نام لینا بھی اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک ہے اور تو پاک ہے کیا، تو حیض کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں بولے لوگ، مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ طہارت کی حالت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، یعنی مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کو جنابت کی حالت کہہ سکتے ہیں یا اس کو حدث کی حالت کہہ سکتے ہیں، ناپاک نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ عورت اس حالت میں ناپاک ہوتی ہے، ناپاک وہ نہیں ہوتی ہے، وہ پاکی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی حالت میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ طہر کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا ہے، کرے گا کہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتی، تو کیوں ذکر نہیں کر سکتی؟ اگر کوئی کہے تو لوگ کیا اس کو جواب دیں گے، ذکر اللہ کا نام ہے، وہ پھر پاک ہے نا، نہیں کر سکتے ذکر بھی، کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ تو بولے منع نہیں کیا اس کو ذکر، تو قرآن پڑھنے سے منع کیے ہیں، تو قرآن پڑھنے سے منع اس کو نہیں کیا گیا ہے۔